شاکرین، کہ میں انسان کو ایسا کر دوں گا کہ اس کی اکثریت آپ کا شکر ادا نہیں کرے گی. لن تجد اکثرهم شاکرین، اکثریت ان انسانوں کی جن کو آپ خلیفہ بنا رہے ہیں اور مجھ پر آپ نے مقدم کیا ہے، ان کو میں ایک بیماری میں مبتلا کر دوں گا، وہ ناشکری کی بیماری ہے. تو جب ناشکری کریں گے تو چھوڑ دو، ناشکری کریں گے تو اس میں دو نقصان ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں اور اللہ کا نام نہیں لیں گے، اور دوسرا اللہ کی نعمتوں سے محروم ہو جائیں گے. جب آدمی ناشکری کرتا ہے نعمت اس سے چھین لی جاتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیں کہ کسی نعمت کو ہمیشہ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ کوئی ایسا گر ہے، کوئی ایسا وظیفہ ہے کہ نعمت نہ جائے؟ تو فرمایا کہ قید النعمت یا شکر، نعمت کی جو قید ہے اور اس کے پاؤں میں جو زنجیر ہے وہ شکر ہے. آپ جتنا زیادہ شکر ادا کریں گے وہ نعمت جائے گی بھی نہیں بلکہ اس میں اضافہ ہوگا. لن تجد اکثرهم شاکرین. اور اللہ تعالیٰ خود قلیل من عبادی الشکور فرمایا کہ میرے بندوں میں بہت تھوڑے بندے ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے شکر کی حقیقت بیان کی. شکر ہے کیا؟ شکر تو ہم سب کرتے ہیں، اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا شکر، الحمدللہ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہیں، شکر کیا چیز ہے. اور اس کے لیے بدر کا قصہ بیان فرمایا. لیکن بدر کا واقعہ وہ واقعہ ہے جس نے اسلام کو اٹھان دی اور پرواز دی، جس کے بعد اسلام کی دھاک پورے عالم پر بیٹھ گئی. زمینوں پر بھی بیٹھ گئی، آسمانوں پر بھی. آسمان والے بھی شامل تھے، زمین والے بھی شامل تھے. وہاں بھی آواز لگ گئی، یہاں بھی آواز لگ گئی. بدر کا قصہ بڑا عجیب و غریب قصہ تھا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، ہم نے بدر میں تمہاری مدد کی جبکہ تم بالکل کمزور تھے، بالکل کمزور. پورے فوج میں 8 تلواریں تھی صرف. اب اندازہ کریں، صرف 8 تلواریں. نیزے کا تو ذکر ہی نہیں، کسی اور ہتھیار کا ذکر نہیں. کیا تھے؟ ڈنڈے تھے، سریا تھا، جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی. تلواریں 8 تھی صرف، گھوڑے 2 تھے. اب بتاؤ اس سے زیادہ کیا کمزوری ہوگی؟ ہتھیار بھی نہیں ہے، لڑنے والے بھی تھوڑے، تعداد بھی کم، تیاری بھی کم. فرمایا پھر بھی ہم نے مدد کی، اور کیسی شاندار مدد کی، تمہاری دھاک بٹھا دی پورے عالم میں. اب تم نے اس کا شکر، اس نعمت کا کیسے ادا کرنا ہے؟ یہاں شکر کی حقیقت بیان کی. فاتقوا اللہ لعلکم تشکرون، لہذا اللہ کی نافرمانی نہ کرنا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. یہ شکر کی حقیقت ہے. معلوم ہے کہ انسان اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور گناہ میں مبتلا ہے، یہ ناشکرا انسان ہے، چاہے وہ الحمدللہ کی کتنی تسبیح پڑھ لے. فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو. تقوی کا مطلب ہے کہ جو نعمت جس چیز کے لیے دی ہے اس میں خرچ کرو، اس میں خرچ نہ کرو جسے منع کیا. آنکھ اللہ نے جس کام کے لیے جس میں خرچ کرو، جس سے منع کیا اس سے روکو، اس کا نام تقوی ہے. زبان جس کام کے لیے دی اس میں خرچ کرو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. کان، ہاتھ، پاؤں، مال، دولت، بال، بچے، بیوی، جتنی بھی نعمتیں، ہر نعمت کو اس مصرف میں خرچ کرنا جو اللہ رسول چاہتے ہیں، یہ تقوی ہے. اور اس سے بچنا جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہے. معلوم ہے کہ یہ گناہ کرنے والا انسان یہ ناشکرا انسان ہے.
خدا کی نعمت کا غلط استعمال کر رہا ہے. تو فرمایا فاتقوا اللہ، اگر تقویٰ تم میں نہیں ہے، گناہ سے تم نہیں بچتے، تم نہ شکر انسان ہو. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نعمت اس لیے تو نہیں دی کہ اس کا مقابلہ کرے. بتائیے بھائی، آپ اپنے بچے کو پیسے دیں، کوئی جب وہ آپ کے مقابلے پر آ جائے آپ ہی کے پیسے سے، تو آپ ایسے اولاد کو کیا کہیں گے؟ مجھے بتاؤ. بندہ نعمت بھی اللہ سے لے رہا ہے اور خرچ بھی اللہ کے خلاف کر رہا ہے. شیطان اور نفس کو خوش کرنا. فاتقوا اللہ، تقویٰ اختیار، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس کی حقیقت تقویٰ ہے. اس لیے کہتے ہیں شکر کے 3 درجے ہیں. پہلا درجہ دل ہے. آپ کا دل شکر میں ڈوب جائے، اللہ تو نے بڑی نعمتیں دی، واہ واہ، میں تو اس قابل نہیں ہوں جو کچھ آپ نے دیا ہے. اور آپ سوچے ایمان ہی کو دیکھ رہے ہیں، ایمان کی جو نعمت اللہ تعالی نے دی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں دنیا میں کتنے انسان ہیں، ہم اور ہمارے بچے اللہ کا نام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا نام اللہ رسول اللہ کتنے آسانی سے ہم لے لیتے ہیں. لیکن یہ اتنا آسان ہوتا تو ہر ایک ہی کہتا پھرتا، لیکن اتنا آسان نہیں ہے. ہم نے اللہ کا آسان کر دیا. اس تک پہنچنے کے لیے کیا کچھ محنتیں کرنی پڑتی ہیں، پھر جا کر کلمے تک پہنچتا ہے کوئی. ہمیں ایسے دے دیے، یہ فضل ہے ان کا. سب سے پہلے تو انسان کا دل شکر میں ڈوبنا چاہیے، اس کے بعد زبان سے شکر الحمدللہ. چنانچہ ہر نعمت کے بعد شکر کی دعا تلقین فرمائی. کھانا کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، کھاؤ تو یہ دعا پڑھو، وہ شکر ہے. اور تیسرا عمل، کہ آپ کا عمل اللہ کی اطاعت ہونی چاہیے، اللہ کو راضی کرنا ہونا چاہیے. یہ 3 باتیں جمع ہوتی ہیں تو بندہ شکر گزار بنتا ہے. ان میں سے کوئی ایک بھی کم ہے تو نہ شکر ہے. یاد رکھو، دل میں شکر ہو، شکایت نہ ہو، یار یہ کیسا ہو گیا، وہ کیسا ہو گیا. انسان کی عام طور پر نظر مشکل اور مصیبت پر رہتی ہے، نعمتوں پر نہیں رہتی. یہ عجیب بات ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحم اللہ کا قصہ لکھا ہے مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے، کہ ہماری بہن آئی، ان کے دانت میں درد تھا. ابا دانت میں بڑی درد، کئی دفعہ بات کی تو کہنے لگے بیٹی 40 سال تک تو درد نہیں ہوا، اب اللہ نے تھوڑا درد کیا تو درد کی اتنی شکایت کر رہی ہے، تو صبر کرو. انسان کا مزاج ہے کہ تھوڑی سی مشکل آ جائے تو اس مشکل پر دیکھتا ہے اور ساری جو نعمتیں آ رہی اس کو ختم کر دیتا. حالانکہ جس وقت مصیبت مشکل میں مبتلا، اس وقت بھی کتنی نعمتیں اس پر خدا کی طرف سے آ رہی ہوتی، اس وقت بھی یاد رکھو، اس وقت بھی کتنی نعمتیں آ رہی ہوتی. حضرت مولانا حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے استاد تھے مولانا اسد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ. تو حضرت ان کے پاس گیا کہ حضرت آپ کی طبیعت کیسی؟ میں نے فرمایا اللہ کا بڑا شکر ہے، اتنی عمر ہو گئی، دانت بھی صحیح چل رہے، آنکھ بھی دیکھ رہی، کان بھی سن رہا ہے، بس تھوڑا سا بخار ہو گیا ہے، بس اتر جائے گا. پہلے نعمتیں ذکر کی، بعد میں کہا تھوڑا سا بخار ہو بھی اتر جائے گا. یہ 3 مرحلے شکر کے. دل شکر میں ڈوبے، پھر الحمدللہ جو زبان سے نکلے گا تو دل کی گہرائی سے نکلے گا. جس طرح استغفار ہے، اگر دل میں ندامت نہ ہو اور استغفر اللہ پڑھے، دھوکہ دے رہا ہے. حضرت حسن بصری رحمہ اللہ وقات میں کہتا استغفر اللہ، تو فرمایا اس پر بھی استغفار کر، تیرے دل میں ندامت تو ہے نہیں اور تو استغفار کر رہا ہے. خود یہ استغفار بھی محتاج استغفار ہے، اس پر بھی استغفار کرو. اور دوسرا زبان سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے. اور تیسرا اپنے عمل سے، جس کا نام تقویٰ ہے، گناہ سے بچے. تو یاد رکھو یہ وہ ہتھیار ہے جو شیطان ہمارے خلاف استعمال کرتا ہے. اس لیے انسان کو ہر حال میں اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے، نعمتوں پر نظر رکھنی چاہیے. جب آپ شکر ادا کریں گے تو انشاءاللہ نعمتوں میں اضافہ ہوگا، نہ شکری کریں گے نعمتیں چھنیں گی. اس لیے میرے شیخ فرمایا کرتے تھے مرشد عارف باللہ شاہ کی مختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ،
کہ ہمیں کھانے کی دعا میں ایمان اسلام کی نعمت پر شکریہ ادا کرایا، کیونکہ یہ نعمت ایسی ہے کہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتی کہ ہمیں یہ نعمت ہمارے پاس ایمان اور اسلام کی۔ الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی وجعل المسلمین، یہ مسلمین ساتھ کیوں لگایا کہ کھانے پینے کا تو تم شکر ادا کرو گے، اسلام کا نہیں کرو گے، چلو اس کھانے پینے کے ساتھ اسلام کا بھی شکر ادا کرو، تاکہ اسلام تمہاری موت اسلام پر آئے اور اسلام پر زندگی رہے، کیونکہ شکر سے نعمت بڑھے گی۔ یہ ساتھ لگا دی، یہ دعا میں لگا دی، ورنہ انسان کو کوئی چیز حاصل ہو گیا، اللہ تعالیٰ شکر ہے چیز مجھے مل گئی، لیکن جو دائمی نعمت ہوتی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر سلام نے اس دعا کو ساتھ ایمان اسلام کی نعمت کا شکریہ ادا کرایا، تاکہ میری امت جب یہ دعا پڑھے گی تو یہ نعمت بڑھے گی بھی اور باقی بھی رہے گی۔ چنانچہ کلمہ ایمان ساتھ لے کے جائے گا تو جنت پا لے گا، دنیا میں مزے کرے گا۔ صلی اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم لک الحمد کما صلی علی محمد کما واغفر بنا كما انت اهل انك انت اهل التقوى والمغفرة. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلح عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخرة. یا اللہ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما، اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں بھی شامل فرما۔ یا اللہ تقوی کی دولت ہم سب کو نصیب فرما، ہماری اولاد کو نصیب فرما، قیامت تک آنے والی نسلوں کو نصیب فرما، اپنی ولایت اور دوستی بغیر استحقاق کے بھی نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے پیاروں میں ہمیں شامل فرما۔ یا اللہ دوریوں کو حضوریوں سے تبدیل فرما۔ یا اللہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، یا اللہ حرمت کا مہینہ ہے، مبارک مہینہ، یا اللہ ایمان والوں کے سال شروع ہو رہا ہے، یا اللہ اس سال کو ہمارے لیے پورے ایمان والوں کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ فرما، ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت کا ذریعہ فرما، ہمارے ملک پاکستان کی یا اللہ چپے چپے کی حفاظت فرما، ہمارے شہروں کی یا اللہ بستیوں کی یا اللہ حفاظت فرما، یا اللہ عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، پریشان حال دوستوں کی پریشانی دور فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری حاجات کو اپنے خزانوں سے پوری فرما۔ یا اللہ ان مجلسوں کو آپ کی محبت کی ہمیشہ جاری ساری فرما۔ یا اللہ حاجی یاسین صاحب اور یا اللہ بھائی سلیم صاحب کو صحت اور عافیت نصیب فرما، ان میزبانوں کو خوب برکت اور عافیت نصیب فرما، آنے والوں کو برکت نصیب فرما، ہم سب کو ہمارے بال بچوں کو قیامت تک آنے والی نسلوں کو اپنی محبت کے لیے، نشر دین کے لیے، نشر محبت کے لیے یا اللہ قبول فرما، دین کی خدمات کے لیے قبول فرما۔ یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہماری رزق روٹے میں بھی برکت پیدا فرما، ہماری حاجات کو پورا فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔